ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے تو ہم دعاؤں کے متعلق جب وضو ہم کرتے ہیں، وضو کے متعلق اب ہم بات کریں گے، اور وضو کے شروع میں کیا پڑھنا ہے اور آخر میں کیا پڑھنا ہے اور مسنون کیا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ سب سے مسنون طریقہ وہ کیا ہے جو ہم پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت آپ وضو شروع کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کا اچھے طریقے سے جب اس کو وضو کرتا ہے تو اور یہ 7 کلمات ادا کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ، پھر سنیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ بھی ہے، گواہی دینا ہے، اور اس کا ترجمہ سن لیں۔ اس کا مطلب ہے گواہی، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اے اللہ تعالیٰ کہ اللہ الہ، کہ نہیں کوئی معبود، عبادت وہ ہوتی جو کسی کا کہنا ماننے، صرف اور صرف عبادت میں نے تیری کرنی ہے، خالی سجدہ کرنے کو بات نہیں کہا جاتا۔ صرف اور سجدہ کر دیں یا نماز پڑھ لیں، ہر کام جو زندگی کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ کی حکموں کے مطابق، کوئی بھی ہم بات کریں، کوئی معاملہ کریں، کوئی بات کریں، کوئی کریں تو کیا میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کی گواہی دینا ہے، عہد کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنی ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، عبادت جس کی کرنی ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی نہیں کرتا، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام کرے تو اس کو بھی چھٹی کرا دیتا ہے۔ عام معاملات میں زندگی کے جو بھی شخص اس سے کرتا ہے تو ہم یہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے شعور کے ساتھ، خالی الفاظ کو کہہ دینا نہیں کافی ہوتا، ان شعور کے ساتھ ہم نے کہنا ہے اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں اس بات پر پکا ہوں، اور تیرے سامنے جب میں قیامت والے دن کھڑا ہوں گا تو یہ اس بات کی گواہی کہ جو بھی میں کام کروں گا تیرے حکم کے مطابق کروں گا۔ ابھی میں سجدہ بھی کرنا ہے، نماز پڑھنی تیرے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ وضو کر کے یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر کہہ دیا وحدہ، اکیلا ہے، عبادت کسی کی نہیں کیجیے۔ اگر کسی اور کا کہنا مان رہے ہیں عبادت میں، کسی اور شخص کا مان رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں کر رہے تو پھر اس میں شرک ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ان محمدا عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں۔ عبادت کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بندہ، اللہ کا بندہ ہو کر دکھائی ہے، عبدہ جو اس کا بندہ ہے، ورسولہ، اور اس کا پیغام رساں ہے، رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات پریکٹیکل کر کے دینے والا، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ پریکٹیکل، عملاً نبی اکرم، جو وہ حکم میں اللہ تعالیٰ نے دیا جو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری جو حدیث ہے، یہ بھی ہم دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ ترمذی میں یہ ہے، شہادت کلمہ پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں، اللہم اجعلنی، اللہم اے میرے اللہ، اجعلنی مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والا۔ اگر مجھ سے عبادت میں کوئی غلطی جاتی ہے، معاملات میں غلطی جاتی ہے، اور کسی بھی مسئلے میں، معاشرت میں، معیشت میں جو مجھ سے غلطی ہوتی ہے، مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا، یعنی غلطی ماننے والوں میں بنا۔ اگر غلطی نہیں مانے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ غلطی ماننے کا نام مطلب ہے شیطان نے آج تک غلطی نہیں مانی۔ جو لوگ بندے غلطی مان لیتے ہیں، تواب ہوتے ہیں، منیب ہوتے ہیں، تو وہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
کے جو غلطی نہیں مانتے، عہد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عہد پر پورا نہیں اترتے، تو وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ بندہ اللہ کا وہ ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی تو اور انہوں نے وہ سیکھا بھی اور کلمات بھی سیکھے، اور کلمات سیکھنے کے بعد پھر توبہ کی اور توبہ سچی کر کے دکھائی، میرے وجعلنی من المتطہرین، اور جب پاکیزہ لوگوں میں مجھے بنا دیں۔ یہ بھی وضو کرنے کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اپنے لیے دعا ہے، پہلی دعا شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دوسری شہادت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، آپ کے عبد ہونے کی اور محمد ہونے کی، اور ساتھ یہ کہا کہ اے اللہ مجھے بنا دے توبہ کرنے والا، تواب مجھے بنا دے، اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں بنا دے۔ تیسری دعا یہ بھی مروی ہے اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا انت، صرف اور صرف تو ہی الہ ہے، الا انت، تیرے سوا، استغفرک، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی، اور فراہ کر دے میرے لیے، فی داری، میرا گھر، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اور اس کے بعد ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، اور قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے یہ آج ہم نے جو پڑھا ہے ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں، اور اس کی سینس اور اس کا ہر حرف کا مطلب نہیں آتا، ہر لفظ کا مطلب نہیں، پوری اس کا مفہوم جو اس کی سینس ہوتی ہے، اس کا اسپرٹ جو ہوتی ہے آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور دعائیں یاد کرنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی، جو جس میں ہر دعا میں توحید ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔